نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام جانشین، ہمارے نام امام اور سلسلہ عصمت کی 11ویں کڑی تھے۔ آپ کے والد ماجد غریب الغربا شہید جفا حضرت امام علی رضا علیہ السلام تھے، اور آپ کی والدہ ماجدہ جناب خیزراں عرف سکینہ تھیں۔ امام المتقین حضرت امام محمد تقی علیہ السلام بتاریخ 10 رجب المرجب 195 ہجری بمطابق 811 عیسوی یوم جمعہ بمقام مدینہ المنورہ متولد ہوئے۔ چونکہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی کوئی اولاد آپ کی ولادت سے قبل نہ تھی، اس لیے لوگ طعنہ زنی کرتے تھے کہ امام منقطع النسل ہیں۔ یہ سن کر حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اولاد کا ہونا خدا کی عنایت سے متعلق ہے، اس نے مجھے صاحب اولاد کیا ہے اور ان قریب میرے یہاں مسند امامت کا وارث پیدا ہوگا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی ولادت با سعادت ہوئی۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے یہاں جو بچہ ان قریب پیدا ہوگا وہ عظیم برکتوں کا حامل ہوگا۔ امام علی رضا علیہ السلام کی بہن جناب حکیمہ خاتون فرماتی ہیں کہ ایک دن میرے بھائی نے مجھے بلا کر کہا کہ آج تم میرے گھر میں قیام کرو، کیونکہ خیزران کے بطن سے آج رات کو خدا مجھے ایک فرزند عطا فرمائے گا۔ میں نے خوشی کے ساتھ اس حکم کی تعمیل کی۔ جب رات آئی تو ہمسایہ کی بھی چند عورتوں کو بلایا گیا، خیزران کو حجرہ میں لے کر چلے گئے اور میں نے چراغ روشن کر دیا۔ تھوڑی دیر میں امام محمد تقی علیہ السلام پیدا ہوئے۔ میں نے دیکھا کہ وہ مختون اور ناف بریدہ تھے۔ ولادت کے بعد میں نے انہیں نہلانے کے لیے تشت میں بٹھایا۔ اس وقت جو چراغ روشن تھا وہ گل ہو گیا، مگر پھر بھی حجرہ میں روشنی با دستور رہی، اور اتنی روشنی رہی کہ میں نے آسانی سے بچہ کو نہلا دیا۔ تھوڑی دیر میں میرے بھائی حضرت امام علی رضا علیہ السلام بھی وہاں تشریف لے آئے۔ میں نے نہایت ہی عجلت کے ساتھ صاحبزادے کو کپڑے میں لپیٹ کر حضرت کی آغوش میں دے دیا۔ آپ نے سر اور آنکھوں پر بوسہ دے کر پھر مجھے واپس کر دیا۔ 2 دن تک امام محمد تقی علیہ السلام کی آنکھیں بند رہیں۔ تیسرے دن جب آنکھیں کھلیں تو آپ نے سب سے پہلے آسمان کی طرف دیکھا، پھر دائیں بائیں دیکھ کر کلمہ شہادت زبان پر جاری کیا۔ میں یہ دیکھ کر سخت متعجب ہوئی اور میں نے سارا ماجرا اپنے بھائی سے بیان کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تعجب نہ کرو، یہ میرا فرزند حجت خدا ہے اور وسیع رسول خدا ہے، اس سے جو کوئی عجائبات ظہور پذیر ہوں ان میں تعجب کیا۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان اسی طرح مہر امامت تھی جس طرح دیگر ائمہ علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان مہریں ہوا کرتی تھیں۔ آپ علیہ السلام کا اسم گرامی لوح محفوظ کے مطابق ان کے والد ماجد حضرت امام رضا علیہ السلام نے محمد رکھا۔ آپ کی کنیت ابو جعفر اور آپ کے القاب جواد، قانع، مرتضیٰ تھے، اور مشہور ترین لقب تقی تھا۔ امام محمد تقی علیہ السلام کو نہایت ہی کم سنی کے زمانے میں مصائب اور پریشانیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جانا پڑا۔ انہیں بہت ہی کم اطمینان اور سکون کے لمحات میں آپ کی محبت اور شفقت و تربیت کے سایہ میں زندگی گزارنے کا موقع مل سکا۔ آپ علیہ السلام کی عمر صرف 5 برس تھی جب حضرت امام رضا علیہ السلام مدینہ سے خراسان کی طرف سفر کرنے پر مجبور ہوئے۔
امام محمد تقی علیہ السلام اس وقت سے جو اپنے باپ سے جدا ہوئے تو پھر زندگی میں ملاقات کرنے کا موقع نہ ملا۔ امام محمد تقی علیہ السلام سے جدا ہونے کے تیسرے سال امام رضا علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ یوں تو عمومی طور پر کسی کے باپ کے مرنے سے سایہ عاطفت سے محرومی ہوا کرتی ہے، لیکن حضرت امام محمد تقی علیہ السلام اپنے والد ماجد کے سایہ عاطفت سے ان کی زندگی میں ہی محروم ہو گئے تھے۔ ابھی آپ کی عمر 6 سال کی بھی نہ ہونے پائی تھی کہ آپ اپنے پدر بزرگوار کی شفقت و عطوفت سے محروم کر دیے گئے، اور مامون رشید عباسی نے آپ کے والد ماجد حضرت امام رضا علیہ السلام کو اپنی سیاسی غرض کے تحت مدینے سے خراسان طلب کر لیا، اور ساتھ ہی یہ شرط بھی لگا دی کہ آپ کے بال بچے مدینہ میں ہی رہیں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ سب کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ کر خراسان تشریف لے گئے اور وہیں عالم غربت میں سب سے جدا ہوئے۔ مامون رشید کے ہاتھوں ہی شہید ہو کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ عباسی خلیفہ مامون الرشید حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت سے فراغت کے بعد، یا اس لیے کہ اس پر امام رضا علیہ السلام کے قتل کا الزام ثابت نہ ہو سکے، یا اس لیے کہ وہ امام رضا کی ولی عہدی کے موقع پر اپنی لڑکی ام حبیبہ کی شادی کا اعلان بھی کر چکا تھا کہ ولی عہد کے فرزند امام محمد تقی کے ساتھ کرے گا۔ امام محمد تقی علیہ السلام، جن کی عمر اس وقت صرف 9 سال کی تھی، ایک دن بغداد کے کسی گزرگاہ میں کھڑے ہوئے تھے اور چند لڑکے بھی وہاں کھیل رہے تھے کہ ناگہاں خلیفہ وقت مامون الرشید کی سواری دکھائی دی۔ سب لڑکے ڈر کر بھاگ گئے، مگر حضرت امام محمد تقی علیہ السلام اپنی جگہ پر کھڑے رہے۔ جب مامون کی سواری وہاں پہنچی تو اس نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا کہ صاحبزادے، جب سب لڑکے بھاگ گئے تو تم کیوں نہیں بھاگے؟ انہوں نے بے ساختہ بلا تعطل جواب دیا کہ میرے کھڑے رہنے سے راستہ تنگ نہ تھا جو میرے ہٹ جانے سے وسیع ہو جاتا، اور میں نے کوئی جرم نہیں کیا کہ ڈرتا۔ مامون کو حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کا انداز بیان بہت پسند آیا۔ اس کے بعد مامون وہاں سے آگے بڑھا، اس کے ساتھ شکاری باز بھی تھے۔ جب آبادی سے باہر گیا تو اس نے ایک باز کو ایک چکور پر چھوڑا، باز نظروں سے اوجھل ہو گیا، اور جب باز واپس آیا تو اس کی چونچ میں ایک چھوٹی سی زندہ مچھلی تھی، جس کو دیکھ کر مامون بہت متعجب ہوا۔ تھوڑی دیر میں جب وہ اسی راستے سے واپس لوٹا تو اس نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کو وہیں کھڑے دیکھا جہاں وہ پہلے کھڑے تھے۔ لڑکے مامون کی سواری کو دیکھ کر پھر سے بھاگ گئے، لیکن حضرت امام محمد تقی علیہ السلام بدستور وہیں کھڑے رہے۔ جب مامون ان کے قریب آیا تو مٹھی بند کر کے کہنے لگا، صاحبزادے بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دریائے قدرت میں چھوٹی مچھلیاں پیدا کی ہیں، اور سلاطین اپنے باز سے ان مچھلیوں کا شکار کر کے اہل بیت رسالت کے علم کا امتحان لیتے ہیں۔ یہ سن کر مامون بولا، بے شک تم علی بن موسیٰ رضا کے فرزند ہو۔ مامون الرشید نے اپنی بیٹی ام فضل کی شادی حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے ساتھ کر دی۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے اپنا خطبہ اور نکاح خود پڑھا۔ اپنی بیٹی کی شادی امام محمد تقی علیہ السلام سے کرنے کے پیچھے مامون الرشید کے 2 مقاصد تھے۔ مامون الرشید کا پہلا مقصد یہ تھا کہ امام رضا علیہ السلام کے قتل کا شک اس پر سے ختم ہو جائے، اور اس کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ اس کی بیٹی ام فضل کے بطن سے امام محمد تقی علیہ السلام کی جو اولاد ہوگی وہ مامون الرشید کو نانا کہہ کر پکاریں گی، تو اس طرح وہ اہل بیت میں شامل ہو جائے گا۔ لیکن افسوس کہ اس کی دونوں خواہشات پوری نہ ہو سکیں۔
मामून ने नहायत ही अछूते अंदाज से अपनी लख्त जिगर उम्मे फजल को हज़रत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के हवाला निकाह में दे दिया। तकरीबन 1 साल तक इमाम अलैहिस्सलाम बगदाद में मुकीम रहे। मामून ने दौरान क़याम बगदाद में आपकी इज़्ज़त और तौक़ीर में कोई कमी नहीं की, यहाँ तक कि आप अपनी ज़ौजा उम्मे फजल समेत मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले आए। मामून ने बहुत ही इंतज़ाम और एहतमाम के साथ उम्मे फजल को हज़रत के साथ रुखसत कर दिया। मदीना मुनव्वरा पहुंचकर आप अपने फ़राइज़ मनसबी की अदायगी में मुनहमिक और मशगूल हो गए। पंदो नसा तबलीग और हिदायत के अलावा आपने इखलाक का अमली दर्स देना शुरू कर दिया। ख़ानदानी तुरा इम्तियाज़ के बमवजब हर एक से झुक कर मिलना, ज़रूरतमंदों की हाजत रवाई करना, मसावात और सादगी को हर हाल में पेश नज़र रखना, गुरबा की पोशीदा तौर पर ख़बर लेना, दोस्तों के अलावा दुश्मनों तक से अच्छा सलूक करते रहना, मेहमानों की खातिरदारी में इन्हमाक और इल्मी और मजहबी प्यासों के लिए फैज़ के चश्मों को जारी रखना आपकी सीरत ज़िंदगी का नुमायाँ पहलू था। अहले दुनिया जो आपकी बुलंदी नफ्स का पूरा अंदाज़ा ना रखते थे, इन्हें यह तसव्वुर ज़रूर होता था कि एक कमसन बच्चे का अजीम शान मुसलमान सल्तनत के शहनशाह का दामाद हो जाना यकीनन इसके चाल ढाल तौर तरीके को बदल देगा और उसकी ज़िंदगी दूसरे सांचे में ढल जाएगी। हकीकत में ये एक बहुत बड़ा मकसद हो सकता है जो मामून की कोताह निगाह के सामने भी था। अमूर खानदारी और अज़दवाजी ज़िंदगी में आपके बुज़ुर्गों ने अपनी बीवियों को जिन हदूद में रखा हुआ था, उन्हीं हदूद में आपने उम्मे फजल को भी रखा। आपने इसकी मतलब परवाह न की कि आपकी बीवी एक शहनशाह वक्त की बेटी है। चुनाचे उम्मुल फजल के होते हुए भी आपने हज़रत अम्मार यासिर की नस्ल से एक मोहतरम खातून के साथ अक़द भी फरमाया और कुदरत को नस्ल इमामत उसी खातून से बाकी रखना मंजूर थी। यही इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की माँ हुई। उम्मुल फजल ने इसकी शिकायत अपने बाप के पास लिख कर भेजी। मामून के दिल के लिए भी ये कुछ कम तकलीफ दे अमर न था, मगर उसे अब अपने किए को निभाना था। उसने उम्मुल फजल को जवाब में लिखा कि मैंने तुम्हारा अक़द अबू जाफ़र के साथ इसलिए नहीं किया कि तुम उन पर किसी हलाल खुदा को हराम कर दो। खबरदार, मुझसे अब इस किस्म की कोई शिकायत न करना। इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम अगरचा मदीना में क़याम फरमा थे, लेकिन फ़राइज़ व वुसअत ने आपको मदीना ही के लिए महदूद नहीं कर रखा था। आप मदीना में रहकर अतराफ़ आलम के अक़ीदतमंदों की खबरगिरी फरमाया करते थे। एक मरतबा आप अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा से शाम तशरीफ़ ले गए। वहाँ एक शख्स को उस मकाम पर इबादत में मसरूफ़ व मशगूल पाया कि जिस जगह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक लटकाया गया। आप अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि मेरे साथ चलो। वो आपके साथ रवाना हो गया। अभी चंद ही कदम भी ना चला था कि मस्जिद कूफा में जा पहुँचे। वहाँ नमाज अदा करने के बाद जो रवानगी हुई तो सिर्फ चंद ही मिनटों में मदीना मुनव्वरा जा पहुँचे। ज़ियारत और नमाज से फरागत के बाद वहाँ से चलकर चंद ही लम्हों में मक्का मुअज़्ज़मा रसीदगी हो गई। तवाफ़ और दीगर इबादत से फरागत के बाद आपने चश्मे ज़दन उस शख्स को शाम में उसी मस्जिद में पहुँचा दिया और ख़ुद नज़रों से ओझल होकर मदीना मुनव्वरा जा पहुँचे। फिर जब दूसरा साल आया तो आप बदस्तूर शाम की मस्जिद में तशरीफ़ ले गए और उस आबिद से कहा कि मेरे साथ चलो। चुनाचे वो चल पड़ा। आपने चंद लम्हों में उसे साल गुज़श्ता की तरह तमाम मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत करा दी। पहले ही साल के वाक़या से वो शख्स बेइंतहा मुतासिर था कि दूसरे साल भी ऐसा ही वाक़या हो गया। अब की मर्तबा उसने मस्जिद शाम वापस पहुँचते ही आप अलैहिस्सलाम का दामन थाम लिया और कसम देकर पूछा कि फरमाइए आप इस अजीम करामत के मालिक कौन हैं। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं मोहम्मद बिन अली इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम हूँ। उसने बड़ी अकीदत और ताज़ीम और तकरीम के मरासिम अदा किए।
आप अलैहिस्सलाम के तशरीफ ले जाने के बाद ये खबर बिजली की तरह फैल गई। जब वाली शाम मोहम्मद बिन अब्दुल मालिक को इसकी इत्तला मिली और ये भी पता चला कि लोग इस वाक़िया से बेइंतहा मुतासिर हो गए हैं, तो उसने उस आबिद पर मुद्दई नबूवत होने का इल्ज़ाम लगा दिया और उसे कैद कर दिया और फिर शाम से मुंतकिल करके इराक भिजवा दिया। उसने वाली को कैद खाना से एक ख़त भेजा जिसमें लिखा कि मैं बेखता हूँ, मुझे रिहा किया जाए। तो उसने ख़त की पुष्ट पर लिखा कि जो शख्स तुझे शाम से कूफा, कूफा से मदीना, मदीना से मक्का और फिर शाम पहुँचा सकता है, अपनी रिहाई में उसकी तरफ रुजू कर। इस जवाब के दूसरे दिन ये शख्स मुकम्मल सख्ती के बावजूद सख्त तरीन पहरा होते हुए भी कैद खाना से गायब हो गया। अली बिन खालिद रावी का बयान है कि जब मैं कैद खाना के फाटक पर पहुंचा तो देखा कि तमाम जिम्मेदारान हैरान और परेशान हैं और कुछ पता नहीं चलता कि आबिद शामी ज़मीन में समा गया या आसमान पर उठा लिया गया। हज़रत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की करामात तो बेशुमार हैं, लेकिन उनमें से चंद एक का तज़किरा मैं यहाँ करता हूँ। मामून रशीद के इंतकाल के बाद हज़रत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि अब 30 माह बाद मेरा भी इंतकाल होगा, और चुनाचे ऐसा ही हुआ। एक शख्स ने आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया कि एक मुसम्मात उम्मुल हसन ने आपसे दरख्वास्त की है कि आप अपना कोई जामा दीजिए ताकि वो उसे अपने कफन में रखवा सके। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अब जामा की ज़रूरत नहीं है। रावी का बयान है कि मैं जब वो जवाब लेकर वापस हुआ तो मालूम हुआ कि उस औरत को गुजरे हुए 13-14 दिन हो चुके हैं। एक शख्स उमैया बिन अली कहता है कि मैं और हमाद बिन ईसा एक सफ़र में इकट्ठे जा रहे थे। हज़रत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए ताकि आप अलैहिस्सलाम से रुखसत हो लें। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम आज अपना सफ़र मुलतवी कर दो। चुनाचे मैं हस्बुल हुक्म ठहर गया, लेकिन मेरे साथी हमाद बिन ईसा ने कहा कि मैंने तो सारा सामान सफ़र घर से निकाल रखा है, अब अच्छा नहीं मालूम होता कि सफ़र मुलतवी करूं। ये कहकर वो रवाना हो गया और चलते चलते रात को एक वादी में जा पहुंचा और वहीं क़याम किया। रात के किसी हिस्से में एक अजीम शान सैलाब आ गया और वो तमाम लोगों के साथ हमाद को भी बहा कर ले गया। मुअम्मर बिन खुलाद का बयान है कि एक दिन मदीना मुनव्वरा में जबकि आप अलैहिस्सलाम बहुत कम सन थे, मुझसे फरमाया कि चलो मेरे हमराह चलो। चुनाचे मैं साथ हो गया। हज़रत ने मदीना से बाहर एक वादी में जाकर मुझसे फरमाया कि तुम ठहरो, मैं अभी आता हूँ। चुनाचे आप नज़रों से गायब हो गए और थोड़ी देर के बाद वापस आए। वापसी पर आप बेइंतहा तूल और रंजीदा थे। मैंने पूछा, फर्जंद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके चेहरा मुबारक से आसार हुस्न व मलाल क्यों? इरशाद फरमाया कि इसी वक्त मैं बगदाद से वापस आ रहा हूँ। वहाँ मेरे वालिद माजिद हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ज़हर से शहीद कर दिए गए हैं। मैं उन पर नमाज वगैरह अदा करने गया था। कासिम बिन अब्दुर्रहमान का बयान है कि मैं बगदाद में था। मैंने देखा कि किसी शख्स के पास तमाम लोग बराबर आते जाते हैं। मैंने दरियाफ्त किया कि जिसके पास आने जाने का तांता बंधा हुआ है ये कौन है? लोगों ने कहा कि ये अबू जाफिर मोहम्मद बिन अली अलैहिस्सलाम हैं। अभी ये बातें हो ही रही थी कि आप नाकब पर सवार उस तरफ से गुजरे। कासिम कहता है कि उन्हें देखकर मैंने दिल में कहा कि वो लोग बड़े बेवकूफ़ हैं जो आपकी इमामत के कायल हैं और आपकी इज़्ज़त और तौकीर करते हैं। ये तो बच्चे हैं और मेरे दिल में इनकी कोई वक़्त महसूस नहीं हुई। मैं अपने दिल में अभी यही सोच ही रहा था कि आप अलैहिस्सलाम ने मेरे करीब आकर फरमाया, ए कासिम बिन अब्दुर्रहमान, जो शख्स हमारी अताअत से गरेज़ा है वो जहन्नम में जाएगा।
آپ علیہ السلام کے اس فرمانے پر میں نے خیال کیا کہ یہ کوئی جادوگر ہے کہ یکایک انہوں نے میرے دل کے ارادے کو معلوم کر لیا، اور جیسے ہی میرے دل میں یہ خیال آیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا خیال بالکل غلط ہے، تم اپنے عقیدے کی اصلاح کرو۔ یہ سن کر میں نے آپ علیہ السلام کی امامت کا اقرار کر لیا اور مجھے ماننا پڑا کہ آپ حجت خدا علیہ السلام ہیں۔ قاسم بن الحسن کا بیان ہے کہ میں ایک سفر پر تھا، مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مفلوق الحال شخص نے مجھ سے سوال کیا، میں نے اسے روٹی کا ایک ٹکڑا دے دیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک زبردست آندھی آئی اور میری پگڑی اڑا کر لے گئی۔ میں نے بڑی تلاش کی لیکن وہ دستیاب نہ ہوئی۔ جب میں مدینہ پہنچا اور حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے ملنے گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے قاسم، تمہاری پگڑی ہوا اڑا کر لے گئی؟ میں نے عرض کی جی حضور۔ آپ نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ ان کی پگڑی لے آؤ۔ غلام نے پگڑی حاضر کی تو میں نے تعجب سے دریافت کیا کہ مولا، یہ پگڑی یہاں کیسے پہنچی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے جو راہ خدا میں روٹی کا ٹکڑا دیا تھا اسے خدا نے قبول فرما لیا ہے۔ اے قاسم، خداوند عالم یہ نہیں چاہتا کہ جو اس کی راہ میں صدقہ دے وہ اسے نقصان پہنچنے دے۔ ام الفضل نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی شکایت اپنے والد مامون رشید عباسی کو لکھ کر بھیجی کہ ابو جعفر میرے ہوتے ہوئے دوسری شادی بھی کر رہے ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ میں نے تیری شادی ان کے ساتھ اس لیے نہیں کی کہ حلال خدا کو حرام کر دے، انہیں قانون خداوندی اجازت دیتا ہے کہ وہ دوسری شادی کریں، اس میں تیرا کیا دخل ہے؟ دیکھ، آئندہ اس قسم کی کوئی شکایت نہ کرنا، اور سن، تیرا فریضہ ہے کہ تو اپنے شوہر ابو جعفر کو جس طرح ہو راضی رکھ۔ شادی کے بعد حضرت امام محمد تقی علیہ السلام مدینہ میں قدر پرسکون زندگی بسر کر رہے تھے، یعنی آپ کو وہ خدشہ نہ تھا جو حکومت وقت کی طرف سے آپ کے آباء و اجداد کو ہر وقت لگا رہتا تھا اور جس کے نتیجہ میں شہادت کا درجہ نصیب ہوتا رہتا تھا۔ آپ کو جو تکلیف تھی وہ ام الفضل کے شکایتی خطوط سے تھی، جن کے ذریعے وہ مامون کے عنان نے توجہ کو آپ کی مخالفت کی طرف موڑنا چاہتی تھی۔ مامون نے جب دنیا کو خیر باد کہا تو اب مامون کا بھائی اور ام الفضل کا چچا مؤتمن، جو امام رضا علیہ السلام کے بعد ولی عہد بنایا جا چکا تھا، تخت سلطنت پر بیٹھا اور معتصم باللہ عباسی کے نام سے مشہور ہوا۔ اس کے بیٹھتے ہی امام محمد تقی علیہ السلام کے متعلق ام فضل کے اسی طرح کے شکایتی خطوط کی رفتار بڑھ گئی جس طرح کہ اس نے اپنے باپ مامون کو بھیجے تھے۔ معتصم کو، جو امام رضا علیہ السلام کی ولی عہدی کا داغ اپنے سینے پر لیے ہوئے تھا اور امام محمد تقی علیہ السلام کو داماد بنائے جانے پر تمام بنی عباس کے نمائندے کی حیثیت سے پہلے ہی اس کا اختلاف کرنے والوں میں پیش رہ چکا تھا، اب ام الفضل کے شکایتی خطوط کو اہمیت دے کر اپنے اس اختلاف کو، جو اس کو اس نکاح سے تھا، حق بجانب ثابت کرنا چاہتا تھا۔ لہذا جب مامون کے بعد معتصم خلیفہ ہوا اور اس نے امام محمد تقی علیہ السلام کے فضائل کا آوازہ سنا تو برائے بغض و عناد مدینہ منورہ سے بامقام بغداد آپ کو طلب کر لیا۔ امام محمد تقی علیہ السلام جب مدینہ سے چلنے لگے تو انہوں نے اپنے فرزند حضرت امام علی نقی علیہ السلام کو اپنا وصی اور خلیفہ قرار دے کر کتب علوم الہی اور آثار جناب رسالت انہیں سپرد فرما دیے۔ بعد ازاں مدینہ سے روانہ ہو کر 9 محرم کو بغداد پہنچے۔ مدینہ رسول سے فرزند رسول کو طلب کرنے کی غرض چونکہ نیک نیتی پر مبنی نہ تھی، اس لیے عظیم شرف کے باوجود آپ حکومت وقت کی کسی رعایت کے قابل نہیں تصور ہوئے۔ معتصم نے بغداد بلوا کر آپ علیہ السلام کو قید کر دیا۔ 1 سال تک آپ علیہ السلام نے قید و بند کی سختیاں صرف اس جرم میں برداشت کیں کہ آپ کمالات امامت کے حامل کیوں ہیں
اور آپ علیہ السلام کو خدا نے یہ شرف کیوں عطا فرمایا ہے؟ بعض علماء کا کہنا ہے کہ آپ پر اس قدر سختیاں تھیں اور اتنی کڑی نگرانی اور نظر بندی تھی کہ آپ اکثر اپنی زندگی سے بیزار ہو جایا کرتے تھے۔ بہرحال وہ وقت آ گیا کہ آپ صرف 25 سال 3 ماہ اور 12 دن کی عمر میں قید خانہ کے اندر ہی 29 ذی قعدہ کو معتصم کے زہر سے شہید ہو گئے۔ آپ کو آپ کی بیوی ام الفضل نے اپنے باپ مامون کے حکم کے مطابق اور معتصم باللہ کی مدد سے زہر دے کر شہید کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ مامون رشید نے امام محمد تقی علیہ السلام کے والد ماجد امام رضا علیہ السلام کو اور اس کی بیٹی نے امام محمد تقی علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کیا۔ امام محمد تقی علیہ السلام کو شہید کر کے ان کی بیوی ام الفضل معتصم عباسی کے پاس چلی گئی۔ امام علیہ السلام نے شہادت کے وقت ام الفضل کو بدترین مستقبل کا ذکر فرمایا تھا، جس کے نتیجے میں اس کو ناسور ہو گیا اور وہ آخر میں دیوانی ہو کر مری۔ مختصر یہ کہ شہادت کے بعد حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے آپ کی تجہیز و تکفین میں شرکت کی اور نماز جنازہ پڑھائی، اور اس کے بعد آپ مقابر قریش میں اپنے جد نامدار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پہلو میں دفن کر دیے گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی چند بیویاں تھیں، جن میں ام الفضل بنت مامون رشید عباسی اور سمانہ خاتون یسری نمایاں حیثیت رکھتی تھیں۔ جناب سمانہ خاتون، جو کہ حضرت عمار یاسر کی نسل سے تھیں، کے علاوہ کسی سے بھی کوئی اولاد نہیں تھی۔ آپ کی اولاد کے بارے میں علماء کا اتفاق ہے کہ آپ کی 2 نرینہ اور 2 غیر نرینہ اولادیں تھیں۔ ان کے اسماء یہ ہیں: حضرت امام علی نقی علیہ السلام، جناب موسیٰ مبرکہ علیہ الرحمہ، جناب فاطمہ اور جناب امامہ۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارا چینل سید آن لائن لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔